السلام علیکم۔ کلاس 4 اسلامیات کے لیے جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے شیب ابی طالب و عام الحزن۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، جس کی وجہ سے کفار کی دشمنی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ وہ مسلمانوں کو تکلیفیں دے کر خوشی محسوس کرتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے، جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے اور مسلمانوں کو ستاتا ہے، تو انہوں نے ابو جہل کے پاس جا کر نہ صرف اسے برا بھلا کہا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان بھی لے آئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کی قوت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مسلمانوں سے قطع تعلق کا فیصلہ۔ اسلام کا راستہ روکنے کے لیے کافرین نے مسلمانوں سے قطع تعلق کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے معاہدہ تیار کیا، جس کے نکات کچھ یوں تھے۔ نمبر 1، بنو ہاشم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں سے بول چال بند کر دی جائے گی۔ نمبر 2، کوئی ان سے کسی قسم کا لین دین نہیں رکھے گا۔ نمبر 3، ان سے ملے گا نہیں۔ نمبر 4، ان سے رشتہ نہیں کرے گا۔ نمبر 5، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا۔ نمبر 6، جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، ان سے مکمل قطع تعلق کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ لکھ کر کعبے کی دیوار پر لگا دیا گیا۔ گھاٹی میں جانے کا فیصلہ۔ حضرت ابو طالب نے کفار کی دشمنی دیکھ کر مسلمانوں کو گھاٹی میں پناہ لینے کا مشورہ دیا۔ اس فیصلے سے سب متفق ہوئے۔ گھاٹی میں پناہ۔ جس گھاٹی میں مسلمانوں نے پناہ لی اس کا نام شیب ابی طالب تھا۔ شیب کے لفظی معنی گھاٹی کے ہیں اور یہ گھاٹی بنو ہاشم کی ملکیت تھی، اس لیے اس گھاٹی کا نام شیب ابی طالب رکھا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے سب مرد، عورتیں اور بچے کھانے پینے کا سامان لے کر اس گھاٹی میں منتقل ہو گئے، لیکن یہ سامان چند دن میں ختم ہو گیا۔ اس گھاٹی میں مسلمانوں کو بہت سخت زندگی بسر کرنا پڑی اور وہ درختوں کے پتے اور چمڑے کے ٹکڑے کھا کر گزارا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد۔ بالآخر اللہ کی مدد آ پہنچی اور بعض دشمنوں کے دل نرم پڑ گئے، اور 3 سال کے بعد اس معاہدے کو ختم کرنے کا خیال سب سے پہلے حشام بن عمرو کو آیا۔ انہوں نے مکے کے سرداروں سے اس زیادتی پر بات چیت کی اور اس طرح اس معاہدے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس فیصلے کے بعد جب کافرین کعبے کی دیوار پر لگایا ہوا معاہدہ دیکھنے گئے تو پتہ چلا کہ اس کے سارے حروف دیمک پہلے ہی کھا چکی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ معاہدہ خود بخود ختم ہو گیا اور مسلمان اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ عام الحزن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 نبوی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیب ابی طالب سے واپس آئے۔ عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 سانحات پیش آئے۔ پہلا،
حضرت ابو طالب کی وفات اور دوسرا سانحہ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا تھا۔ یہ سال آپ کے لیے غم کا سال ثابت ہوا، اس لیے اسے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اس لیکچر کو سننے کے بعد جو کام آپ کو دیا گیا ہے اسے اسلام میڈ کی کاپی میں مکمل کریں۔ شکریہ۔